السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایسے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں سوشل میڈیا پر یا دیگر میڈیا کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے ممالک کا جو امن امان ہے اس کو کس طرح سے خراب کیا جا سکتا ہے، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ۔ میری مراد جو اس وقت فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کی بربریت جاری ہے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اور تادم ویڈیو کے، جس میں کہ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل ایسے ایسے مظالم ڈھا رہا ہے جن کی کوئی نظیر جو ابھی ریسنٹ انسانی ہسٹری ہے اس میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس یک طرفہ جنگ میں جو نہتے فلسطینیوں پر مسلط کی گئی ہے، اس میں آج کوئی 68 یا 69 روز گزر چکے ہیں اور اس میں 18,000 سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں یعنی بجائے اس کے کہ اقوام عالم جو ہے وہ اس المیہ کی طرف کسی انسانی ہمدردی کے زاویے سے دیکھیں، مگر ہو ایسے رہا ہے کہ اس ہائپ کو، جو ظاہر ہے کہ میڈیا پہ اس وقت ایک ہائپ کریٹڈ ہے اور اس میں یک طرفہ رپورٹنگ کی جاتی رہتی ہے جس میں فلسطینیوں کو ظالم دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ حماس کے یعنی جو ٹارگیٹڈ کوئی حملے ہوتے ہیں جوابی طور پہ ان کی وجہ سے۔ اب اسی دوران میں چونکہ میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ ہے تو ایک بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے زارا، تو یہ ان کا لوگو آپ دیکھیں گے، میرے اس پہ نظر آئے گا آپ کو۔ زارا بڑا مشہور برانڈ ہے کپڑوں کا اور یہ اسپینش برانڈ ہے۔ اب زارا نے جو ان کے جو دماغ ہیں، جو ان کی مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک یعنی فوٹو شوٹ ارینج کیا زارا کی مشہوری کے لیے، جس میں مبینہ طور پہ انہوں نے اس طرح کی ممیاں ایسے اس حالت میں دکھائیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سفید کپڑوں کے جیسے کفن لپیٹا ہوتا ہے مسلمانوں کی لاشوں پہ، اس میں ایسی تصویریں دکھائی گئیں۔ پھر انسانی اعضاء کے جو ملبے کے ڈھیر پہ بکھرے ہوئے انسانی اعضاء کی جو ڈمیز ہیں وہ انہوں نے دکھائیں۔ چھوٹے بچوں کی جو ڈمیز ہیں وہ بھی دکھائی گئیں سفید کپڑوں میں لپیٹی ہوئی۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں دیکھتے ہی ایک کورام جیسے مچ گیا ہو، ایسی صورتحال پیدا ہوگی۔ اب میں اس پہ تو نہیں بات کرنا چاہتا کہ ان لوگوں کے کیا مقاصد تھے، انہوں نے یہ کیوں یہ شوٹ کیا، یعنی اتنا سنگ دلانہ جو فعل ہے وہ ایک طرف۔ اب دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کی جو ریچ ہے جو لوگوں میں، اور خاص کر جو یعنی آج کل اس زمانے میں تمام عرب دنیا میں، تمام مسلم دنیا میں، پاکستان میں، دیگر ممالک میں یہ سوشل میڈیا پر یہ جو موضوع ہے، جو جنگ جاری ہے یک طرفہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں جب یہ جو لوگ جو ایسی فلمیں اور ایسی شوٹ بنانے والے، اب تو انہوں نے اس کو جب بہت زیادہ رد عمل آیا تو اپنی ویب سائٹ سے انہوں نے ہٹا لیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اب اس کے اثرات جو ہیں نا وہ اس طرح پڑتے ہیں کہ جو عوام ہے ان ممالک کی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسلم ممالک کی خاص کر، ان میں ایک ایسا اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے جو فوٹو شوٹس ہیں ان کو دیکھ کے، کہ پھر جو ممالک جن کے عوام یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ان میں جو بدامنی کے خطرات ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی میں دیکھیں، جب ایک قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا واقعات پیش آتے ہیں، یورپ میں پیش آتے ہیں،
اب ان کا جو فال بیک ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ آتا ہے ہمارے ممالک میں، اور خاص کر ہمارے جو ملک کے خداداد پاکستان میں آتا ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس کے لیے جو باقی چیلنجز ہیں، جن میں ٹیررزم ہے، جن میں چوری، ڈکیتی، رازنی اور قتل اور اقدام قتل کی چیزیں، اور ویسے میں جو پولیس کا تمام کا جو رخ ہے وہ ان واقعات کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ عوام جو ہے وہ بے ساختہ یا تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور پھر ان میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں میں کہ جن میں جو پھر جو املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو ملک کی جو صورتحال ہوتی ہے امن و امان کی، اس کو تہ و بالا کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمارے بعض دفعہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ ایسے لوگوں کو ان چیزوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے خلاف آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ، بالکل پرامن پروٹیسٹ تھا، لیکن وہ کنورٹ ہو گیا پھر ایک وائلنٹ پروٹیسٹ میں، جس میں پھر امریکن سینٹر کو آگ لگا دی گئی، ارد گرد کی عمارتوں کو جلا دیا گیا، اور اس میں 3 یا 4 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی بھی ہار گئے، اور اس کی وجہ سے پھر کئی دنوں تک لوگوں کے کاروبار بند رہے۔ اور اس باقی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جیسے حالیہ جو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کئی دفعہ اس طرح کے ہی واقعات، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو لے کے وہ پروٹیسٹ کے لیے آئے، اور میری خیال کے مطابق ان میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جنہوں نے اس پروٹیسٹ کو پھر ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کی شکل دے دی۔ تو میں اس صورت میں اپنے جو کرتا دھرتا ہیں پاکستان کے ارباب اختیار ہیں اور جو پولیس کے حکام ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ ان جو چھوٹے واقعات نظر آتے ہیں بظاہر، اب جیسے یہ واقعہ ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ جو اس طرح کے عناصر ہیں جو امن و امان کو خراب کر سکتے ہیں، ان پہ گہری نظر رکھیں اور اس کے لیے اپنی تیاری رکھیں، تاکہ پاکستان میں اس طرح کی جو شرارت کی جاتی ہے بیرونی ممالک سے، اس کے اثرات ہم پہ کم سے کم پڑ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔